अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आर्मी चीफ जनरल वैलेरी ज़ेलोज़नी को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सिरस्की को नया आर्मी चीफ नामजद किया है। सदर ज़ेलेंस्की और साबिक आर्मी चीफ जनरल वैलेरी के दरमियान कई महीने से नाचाखी की इतलात गर्दिश कर रही थी। यूक्रेनी सदर के मुताबिक यूक्रेनी फौज ने साबित किया कि वो आसमानों पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेनी फौज पिछले साल जमीनी जंग में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी फौज को फौरी तब्दीलियों की जरूरत है। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि हमने अमेरिकी वजीर खारिजा को बता दिया है कि मुकम्मल फतेह के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, हम फतेह के बहुत करीब हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का अमेरिकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि इसराइल यरगमाली हमेशा मेरे दिमाग में रहते हैं। इसराइली वजीर आजम ने कहा है कि यरगमालियों की रिहाई के लिए फौजी दबाव जारी रखना जरूरी है। इसराइल को गजा में किसी भी वक्त कार्रवाई करने के काबिल होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने पाकिस्तानी सियासतदानों को मशवरा दिया कि वो वोटों की गिनती के दौरान पुरसुकून रहें और सब्र का दामन ना छोड़ें। सरकारी खबरसां इदारे के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने इंतखाबात के मौके पर पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात पर इजहार अफसोस करते हुए मोबाइल सर्विसेज की बंदिश पर भी तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने सरकारी खबरसां इदारे को भेजी गई अपनी ईमेल में कहा है कि वो पाकिस्तानी इंतखाबात पर गहरी नजर रखे हुए हैं और वो मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए पुरउम्मीद हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने तमाम सियासी रहनुमाओं को मशवरा दिया कि वो वोटों की गिनती और हतमी ऐलान तक खुद भी पुरसुकून रहें और अपने कारकुनान को भी सब्र करने की तलकीन और ऐसी किसी भी कार्रवाई से गुरेज करें जो तशद्दुद को बढ़ावा देती हो। इसराइली फौज की बर्बरियत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पनाहगजीन कैंप पर छापामार कार्रवाई के दौरान फायरिंग करके 3 फलस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया गया, जबकि गजा में बमबारी में 130 अफराद को शहीद कर दिया गया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के शहर तलकरम के करीब नूर शम्स पनाहगजीन कैंप पर छापे के दौरान एक घर का घेराव करके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसराइली फौज के मुताबिक एक घर पर छापे के दौरान एक मुसल्लह शख्स ने फौजियों पर फायरिंग कर दी, जिसे जवाबी फायरिंग में हलाक कर दिया गया। इसराइली फौज का कहना है कि घर में मौजूद 2 दीगर मुसल्लह अफराद से 4 घंटे तक मुकाबला जारी रहा, जिसके दौरान दोनों को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। इस तरह मरने वालों की तादाद 3 हो गई। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि जिन 2 अफराद को फायरिंग का निशाना बनाया गया वो घर के अंदर मौजूद नहीं थे, उनकी लाशें घर से बाहर से मिली हैं। इसराइल ने इस घर पर मिसाइल दागे और जाते हुए घर के बड़े हिस्से को मुनहदम कर दिया। वाज़ेह के मगरबी किनारे में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड शुदा नूर शम्स कैंप में तकरीबन 13,519 फलस्तीनी पनाहगजीन मौजूद हैं। मरकज की मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान अपनी मौशी पॉलिसियों, रेवेन्यू और सरकारी खजाने की हालत वाज़ेह करने के लिए खरतास अबीज यानी व्हाइट पेपर पेश किया, जिसकी कांग्रेस सख्त तनकीद करती हुई दिखाई दे रही। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश का कहना है कि मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर नहीं बल्कि सफेद झूठ पेश किया है। दरअसल वजीर आजम मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत का दावा है कि आने वाले कुछ सालों में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनकर उभरेगी। हालांकि इस मामले में हमेशा पीएम मोदी की पॉलिसियों के साथ साथ वजीर मालियात को भी कांग्रेस कटहरे में खड़ा कर दी रही है। अब पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर पेश किए जाने पर जयराम रमेश ने वाज़ेह लफ्जों में कह दिया कि पीएम मोदी की माशी पॉलिसियों के सबब मुल्क की मईशत जबरदस्त जवाल का शिकार हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जंगलात में तजावुजात पर बरहमी का इजहार किया है। जंगलात को दिल्ली के सबसे फेफड़े करार देते हुए अदालत आलिया ने कहा है कि उन्हें बहाल किया जाना चाहिए क्योंकि ये हमें आलूदगी से बचाते हैं। अदालत ने कहा है कि किसी को भी जंगल के इलाके में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती और जो ऐसा करते हैं उन्हें बेदखल किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस मनमोहन और मनप्रीत सिंह अरोड़ा की बेंच ने मजहबी ढांचों के नाम पर तजावुजात समेत गैर कानूनी तामीरात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जंगलात को बहाल होने दीजिए और उनकी महफूज की जानी चाहिए। ये दिल्ली के सब्ज फेफड़े हैं। उन्होंने कहा है कि ये समझें कि लोग आलूदगी की वजह से मर रहे हैं। यह हमारा वाहिद मुहाफिज है, यह हमारा आखिरी खिला है। वाज़ेह है कि हाई कोर्ट
ہمانشو داملے اور ایک دیگر شخص کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت کر رہا تھا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ قدیم یادگاروں خاص طور پر مہرولی میں عاشق اللہ کی درگاہ کو انہدام سے بچایا جائے۔ درخواست گزار نے کہا ہے کہ درگاہ 1317 عیسوی کی ہے اور یہ ملک کے قدیم ترین اور اہم ترین سلاطینی دور کے ڈھانچوں میں سے ایک ہے اور اس میں 13ویں صدی کے صوفی بزرگ بابا فرید کی چلا گاہ بھی شامل ہے۔ بہار کے سابق وزیر اعلیٰ رابڑی دیوی اس وقت آر جے ڈی کی رکن پارلیمنٹ میسا بھارتی اور ہیما یادو جمعے کو ریلوے میں نوکری کے بدلے زمین لینے کے مبینہ گھوٹالے سے متعلق کیس میں روز ایونیو کورٹ میں پیش ہوئیں۔ رابڑی دیوی، میسا بھارتی اور ہیما یادو کی جانب سے ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلکوں پر اگلی تاریخ تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ کیس کی اگلی سماعت 28 فروری کو ہوگی، جس میں عدالت ملزمان کی باقاعدہ ضمانت پر سماعت کرے گی۔ رپورٹ کے مطابق عدالت نے ای ڈی سے پوچھا کہ کیا امت کٹیال کے علاوہ کسی اور کو بھی اس معاملے میں گرفتار کیا گیا۔ عدالت کے سوال پر ای ڈی نے کہا کہ صرف امت کٹیال کو ہی گرفتار کیا گیا ہے۔ امت کٹیال نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت میں حاضری لگائی۔ مرکزی حکومت نے سابق وزرائے اعظم نرسمہا راؤ، چودھری چرن سنگھ اور سائنسدان ایم ایس سوامیناتھن کو بھارت رتن فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ حکومت کی جانب سے اس سے قبل بہار کے سابق وزیر اعلیٰ کرپوری ٹھاکر اور سابق نائب وزیر اعظم ایل کے اڈوانی کو بھی بھارت رتن فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس سال بھارت رتن دینے کا ریکارڈ بنایا گیا ہے۔ آج پھر مرکزی حکومت نے 3 لوگوں کو بھارت رتن دینے کا اعلان کیا ہے۔ مرکزی حکومت نے سابق وزیر اعظم نرسمہا راؤ، چودھری چرن سنگھ اور سائنسدان ایم ایس سوامیناتھن کو بھارت رتن دینے کا اعلان کیا ہے۔ پی ایم مودی نے سوشل میڈیا ایکس کے ذریعے اس کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم مودی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا، ہماری حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ جی کو بھارت رتن سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ اعزاز ملک کے لیے ان کی بے مثال خدمات کے لیے وقف ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کسانوں کے حقوق کے لیے صرف کر دی۔ انہوں نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ، ملک کے وزیر داخلہ یا پھر ایک ایم ایل اے کے طور پر ہمیشہ ملک کی تعمیر کو تحریک دی۔ ڈیپ فیک پوری دنیا میں ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا۔ ملک میں حال ہی میں ڈیپ فیک کے کئی معاملے سامنے آئے ہیں، جن میں فلمی اداکاروں کی تصاویر و ویڈیوز کا استعمال کرتے ہوئے فرضی ویڈیوز وائرل کی گئی۔ ڈیپ فیک کا استعمال لوگوں تک غلط معلومات پہنچانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ حکومت نے اب اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے پارلیمانی انتخابات سے قبل اس ڈیپ فیک ڈیٹیکشن ایکسپرٹ کی ٹیم بنائے جانے کا اعلان کیا ہے۔ اطلاع کے مطابق وزارت داخلہ کا سائبر ونگ ڈپارٹمنٹ جلد ہی ڈیپ فیک ڈیٹیکشن ٹول متعارف کرانے والا ہے۔ اس پر بڑے پیمانے پر کام چل رہا، جس میں بیورو آف پولیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور انڈین سائبر کرائم کوارڈینیشن سینٹر کے ماہرین تحقیق کر رہے اور ڈیپ فیک کا پتہ لگانے کا ٹول تیار کر رہے ہیں۔ یہ ٹول تیار ہونے کے بعد ملک بھر میں ہر سائبر تھانے کے حوالے کیا جائے گا، جس کی بنیاد پر ڈیپ فیک ویڈیوز کا پتہ لگانے میں مدد ملے گی۔ ڈیپ فیک دراصل ویڈیو ایڈیٹنگ یا فوٹو مارفنگ کا ایک بہترین ورژن ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے کسی شخص کی تصویر یا ویڈیو کی مدد سے ایک فرضی ویڈیو تیار کی جاتی ہے۔ ڈیپ فیک سے تیار کی گئی ویڈیوز کا زیادہ تر مقصد کسی کو بدنام کرنا یا پھر غلط معلومات لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ایسی ویڈیوز کو مخالفین کے خلاف انتخابی مہم میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایم ایچ اے سائبر ونگ کے ذرائع کے مطابق یہ ٹول نہ صرف ڈیپ فیک ویڈیوز کا پتہ لگائے گا بلکہ انہیں بنانے والے لوگوں کو تلاش کرنے میں بھی مدد کرے گا۔ کانگریس لیڈران مسلسل وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کی ذات کی بنیاد پر نشانہ بنا رہے ہیں۔ راہل گاندھی کے بعد اب کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے بھی پی ایم مودی پر ان کی ذات کو لے کر تنقید کی۔ کھڑگے نے کہا ہے کہ پی ایم مودی کو سڑکوں پر احتجاج کیے بغیر او بی سی کیٹیگری کا درجہ مل گیا، وہیں ملک کے کروڑوں لوگ او بی سی کے فہرست میں شامل ہونے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے۔ کھڑگے سے پہلے راہل گاندھی نے بھی پی ایم مودی پر طنز کیا تھا اور ان کی ذات پر سوال اٹھائے تھے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک خبر شائع کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا تھا کہ مودی جی پیدائشی طور پر او بی سی نہیں بلکہ کاغذ پر او بی سی ہیں۔ وہ اپنی پیدائش کے 5 دہائیوں تک او بی سی نہیں تھے۔ میری اس سچائی کی تصدیق کرنے کے لیے بی جے پی حکومت کا شکریہ۔ خبر میں دعویٰ کیا گیا کہ پی ایم مودی کی او بی سی کی حیثیت کو 1999 میں تسلیم کیا گیا تھا۔ تہواروں کے قریب آتے ہی ہوائی جہاز کے کرائے بھی آسمان چھونے لگتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ تقریباً ہر شخص نے کیا ہوگا۔ اس معاملے میں اب اہم خبر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی نے کرایوں کے اس اضافے کے لیے ایک حد مقرر کرنے کی سفارش کی ہے
پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ٹرانسپورٹ نے گھریلو پروازوں کے کرایوں کو ریگولیٹ کرنے کی سفارش کی ہے۔ وائی ایس آر کانگریس کے رکن پارلیمنٹ وی وجے سائی ریڈی کی قیادت والی اس کمیٹی کا کہنا ہے کہ گھریلو ایئر لائنز تہواروں اور تعطیلات کے قریب آتے ہی کرایوں میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے کئی معاملے سامنے آئے ہیں۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ ایسے معاملات میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن کو اندرون ملک پروازوں کے کرایوں کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار دیا جانا چاہیے۔ ایئر لائنز کمپنیاں اپنے کرایہ در اصل ڈائنامک طریقے سے طے کرتی ہیں، اس کے لیے ہوائی کمپنیوں کو سیلف ریگولیشن کا اختیار دیا گیا۔ ڈائنامک طریقے کے تحت کسی خاص روٹ یا کسی خاص موقع پر زیادہ انکوائری یا بکنگ ملنے سے کرایہ خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ کئی معاملات میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ مصروف ترین اوقات میں کرائے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ بلقیس بانو گینگ ریپ کیس کے 11 مجرموں میں سے ایک خود سپردگی کے 15 دن بعد 5 دن کی پیرول پر باہر آ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مجرم پردیپ مودیا اپنے سسر کی موت کے بعد گجرات ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی 5 دن کی پیرول پر جیل سے باہر آیا اور داؤد ضلع میں اپنے آبائی گاؤں رندھیکا پور پہنچا۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد 21 جنوری کو تمام 11 مجرموں نے گودھرا سب جیل میں خود سپردگی کی تھی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جسٹس ایم آر مینگڑے کی عدالت نے 5 فروری کو مودیا کو 7 سے 11 فروری تک پیرول کی اجازت دی تھی۔ مودیا کی جانب سے 31 جنوری کو دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ اس کے سسر کی موت کی وجہ سے اسے 30 دن کے لیے پیرول پر رہا کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔